بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج پھر میرے شوہر نے مجھے دھتکار دیا تھا اور خود گھر سے چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی تھی جس کا شوہر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور ہر بار میرے سامنے جانے پر غصے سے مجھے اپنے سامنے سے ہٹ جانے کو کہتا۔ شوہر کی ناپسندیدگی کے باوجود آج بھی میں نے نیا جوڑا پہن کر خوب دل لگا کر تیاری کی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کم صورت لڑکی تھی، بلکہ میرے حسن کی تو لڑکیاں بھی تعریف کرتی تھی۔ جوان ہوتی ہی جو جملہ اپنے بارے میں مجھے کثرت سے سننے کو ملا وہ یہی تھا کہ میں ایک مکمل اور نہایت خوبصورت لڑکی ہوں جس سے نظر چرانا ناممکن ہے۔ میں اپنے حسن پر نازا رہتی مگر اپنے شوہر کے اس رویے پر میں اپنے حسن کو پہلی بار مزید نکھارنے کی تگودو میں رہنے لگی۔ میں جو ایک بار چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی مار لیتی تو جلد چمکنے لگتی، اب میک اپ کر کر کے پاگل ہو جاتی، مگر میرا شوہر میری طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ میرے شوہر نے شاید مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آج بھی میں نے نیا جوڑا پہنا تھا، سرخ رنگ کا سوٹ میری سفید رنگت کو مزید چمکا گیا تھا۔ میں نے اپنے سلکی بال کھول کر ایک کندھے پر ڈال رکھے تھے اور چمکتی ہوئی آنکھوں میں جان بوجھ کر کاجل کی موٹی دھار لگائی تھی، کیونکہ کاجل لگانے سے میری سرمئی آنکھیں مزید سحر زدہ لگتی تھیں۔ جب میں ایسی تیاری کر کے شوہر کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے امید تھا کہ شوہر آج مجھے نظر انداز نہیں کرے گا۔ میں بہت خوش تھی، میرے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور سرخی چھلکنے لگی۔ میرا شوہر حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھا نہ جانے کون سی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں ڈھیروں خوشبو لگا کر جب اپنے شوہر کے قریب گئی تو وہ بے ساختہ چونک گیا، مگر اس نے اچانک زور سے کتاب بند کی اور اتنی زور سے میز پر پٹک کر رکھی کہ میں اچھل کر رہ گئی۔ میری خوشی خوف میں بدل گئی، کیوں میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میرا شوہر میری حرکت پر غصے میں آ گیا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتی تھی کہ وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے کی بجائے کرسی کو ٹھوکر مارتا کمرے سے نکل گیا۔ آخر میرے شوہر کو میرے وجود سے اتنی الجھن کیوں تھی؟ میں اپنے شوہر سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا میری شادی کرتے ہوئے میری پریشانی پر میرے باپ نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں خوشی سے اپنا رہا ہے اس لیے تمہاری قدر کرے گا۔ میرے باپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی محبت کی شادی کی تھی۔ جس شخص کو اپنی بیوی سے محبت ہو اور بیوی بھی وہ جو بہت خوبصورت ہو، تو ایسا شخص اپنی بیوی کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ میں پہلی رات ہی اپنے شوہر کے اس رویے پر غمزدہ ہو گئی۔ آج یوں کمرہ چھوڑ کے چلے جانے پر اس کے پیچھے گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنا حق طلب کر کے رہوں گی، اپنے شوہر سے سوال کروں گی کہ وہ مجھے نظر انداز کیوں کرتا ہے۔ مجھے لگا شاید میری کوئی بات اسے بری لگی ہوگی اور وہ مجھ سے ناراضگی میں ایسا کرتا ہوگا۔ میں منانے کو تیار تھی، مگر مجھے سچ کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ میں کمرے سے نکل کر اپنے شوہر کے پیچھے گئی تو وہ غائب تھا۔ میں نے اس کی تلاشی میں پورا گھر چھان مارا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا شوہر گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ بات میری تذلیل تھی اور مجھے دکھ میں دھکیل گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے لیے اتنی تیار ہوئی تھی اور وہ میری کوشش پر یہ گھر ہی چھوڑ گیا۔ آخر ایسا کیا جرم ہوا تھا مجھ سے؟ میں کیوں ہر بار رد کی جا رہی تھی؟ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نظر انداز ہونا کسی عورت کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی، مجھے توجہ چاہیے تھی اور محبت بھی، مگر میرا شوہر جیسے مجھے ٹھکرا رہا تھا، مجھے زندہ مار دینے کے مترادف تھا۔ میں پوری رات اسی غم میں روتی رہی۔
میں نے خدا داد حسن و نزاکت اور ہر ایک سے ملنے والی تعریفوں کے باوجود خود کو ہمیشہ اپنے ہم سفر کے لیے امانت کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ کبھی کسی لڑکے کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا اور نہ ہی کسی کو محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے جذبات کسی غیر مرد پر لوٹاؤں۔ میں محبت کی چابی رکھتی تھی اور مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر صرف مجھ سے محبت کرے گا، کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ مگر مجھے جو انسان ملا وہ مجھے پہلے روز ہی کھٹکا گیا تھا۔ میں جو دلہن بن کر سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی تھی، رخصت ہوئی تو دوستوں کی چھیڑ چھاڑ پر دل دھڑکنے لگا۔ ایک انجان شخص کی زندگی میں شامل ہونے کے جو خوف مجھ میں پیدا ہوا تھا وہ میرے باپ نے ختم کر دیا تھا۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی اور عزیز ترین بیٹی تھی۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی تو نوعمری میں ہی بیرون ملک پڑھائی کے لیے چلا گیا اور میں اپنے باپ کے پاس اکیلی رہ گئی۔ میرا باپ ایک کالج میں پڑھاتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری زندگی میں شامل ہونے والا مرد مجھ پر غصہ نہ کرے، مگر میرے ابو کے بقول وہ ان جیسا ہی تھا۔ اس نے مجھے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ وہ لڑکا میرے باپ کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے میرے باپ کو اس کے بارے میں سب پتہ تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے شوہر کو صرف تصویر میں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول اتنا پابند نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی، اور نہ ہی میرے شوہر نے کبھی یہ خواہش ظاہر کی۔ میں نے شادی کا جوڑا لینے کی بات کی تو والد نے بتایا کہ شادی کا سوٹ میرا شوہر اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر تب مجھے شدید حیرت ہوئی جب مجھے شادی کا جوڑا دینے کے لیے کسی سسرالی عورت کے آنے کے بجائے میرا دیور آیا۔ میرا دیور بہت خوش مزاج اور ایک ہنسمکھ لڑکا تھا۔ وہ میرے شوہر سے 2 برس چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے شادی کا سامان دیا اور بتایا کہ اس کا بھائی شرمیلا انسان ہے، اس لیے وہ آپ سے ملنے نہیں آیا، مگر شادی کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھے گا کیونکہ وہ ایک نیک انسان ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا کیونکہ میرا شوہر بھی میرے جیسا انسان ہی تھا۔ شادی کے دن میں ہر خوف بھلائے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو ایک سوال مجھے بار بار تنگ کرنے لگا، کیونکہ میرے استقبال کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید میرا شوہر کوئی لاوارث مرد تھا۔ میں نے رخصتی سے لے کر شوہر کے گھر پہنچنے تک کوئی بھی مرد یا عورت نہیں دیکھے تھے۔ میرا دیور بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ سگا بھائی بڑے بھائی کی شادی میں کیوں نہیں آیا، وہ بھی ایسا بھائی جو شادی کی تیاریوں میں پیش تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ سب سے بڑھ کر جو بات مجھے بری لگی وہ یہ تھی کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، وہاں کوئی سیج یا سجاوٹ نہیں تھی۔ میری شادی میرے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں کوئی شامل نہیں تھا، نہ ہی کوئی سجاوٹ یا خوشی کا اظہار نظر آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر رات انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ دن ڈھلنے والا تھا اور میں اتنی دیر سوئی رہی۔ نہ ہی کسی نے مجھے جگایا اور نہ ہی کوئی گھر میں نظر آ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا میرا شوہر پہلی رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں اس بات پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ میری شادی ہو چکی تھی مگر میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس سجاوٹ اور سنگار میں دیکھا تھا یا نہیں۔ میں نے اداسی سے اپنا ہار سنگار ختم کیا اور سادہ لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ اس خالی گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے شام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ شام ہوتے ہی میں نے اپنے باپ کو کال ملائی۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنے باپ سے شکایت کروں گی کہ میرا شوہر کیسا عجیب مرد ہے جو پہلے روز کی دلہن کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے اپنے باپ سے بھی گلہ تھا۔ میں نے ہمیشہ ہی دیکھا تھا لڑکی بیاہ کر جاتی ہے تو میکے والے اگلے روز ناشتہ لے کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ میری ماں حیات نہیں تھی، صرف ایک بھائی اور باپ میری پوری فیملی تھی۔ ہم گھر کے 3 افراد تھے، وہ بھی اس موقع پر ایک ساتھ نہیں تھے۔ میرا باپ مجھے نہ ملنے آیا نہ ہی ناشتہ دینے آیا۔ میں شکایت لگانے کا سوچ کر کال ملاتی رہی۔
مگر ابو نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ میرا بھائی ملک سے باہر رہتا تھا۔ میری کبھی اس سے اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ میری شادی میں آتا۔ شوہر گھر میں بھی نہیں آیا تھا۔ میرا دل عجیب وسوسوں میں گھر گیا۔ رات ہوئی تو میرا شوہر گھر آیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی اور شکوہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتا کچن میں گیا اور اپنے ساتھ لایا کھانا برتن میں نکال کر میرا حصہ وہیں کچن میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی، مگر بھوک کی وجہ سے میں نے زیادہ سوال نہیں کیا اور چپ چاپ کھانا لے کر باہر بیٹھی اکیلی کھانے لگی۔ میں کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے آ کر چائے کا کپ میرے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتی وہ پلٹ کر چلا گیا۔ میں تھکی ہوئی تھی اور اپنے باپ سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، اس لیے چپ چاپ چائے پینے لگی۔ چائے پی کر اٹھی تاکہ میں جا کر اپنے شوہر سے بات کروں، مگر اچانک مجھے چکر آیا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بستر پر تھی اور دن نکل آیا تھا۔ مجھے کمرے میں یقیناً میرا شوہر لایا تھا، مگر وہ خود اس وقت بھی موجود نہیں تھا۔ شاید اس نے مجھے چائے میں نشہ ملا کر دیا تھا تاکہ میں مزید اس کے سر پر سوار نہ ہوں اور اپنے کمرے میں سوئی رہوں۔ میرا دماغ مزید الجھنے لگا اور کچھ دن مزید ایسے ہی گزرتے گئے۔ میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ میرا باپ نہ جانے کہاں غائب تھا اور شوہر عجیب اجنبیوں جیسا رویہ دکھا رہا تھا۔ میں نے تنگ آ کر ایک روز اپنے بھائی کو کال کی۔ میں اس سے مدد مانگنا چاہتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری پریشانی سن کر وہ مجھے ابو کے بارے میں بھی بتائے گا اور میرے شوہر سے بات کرے گا، مگر اس نے مجھے کال پر جو بتایا میرے سر پر پورے گھر کی چھت گرا گیا۔ میری پریشانی پر میرا بھائی بولا کہ ابو کسی ضروری کام کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے اور فی الحال وہ رابطہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں انہیں تنگ نہ کروں۔ میں نے اپنے شوہر کا رویہ بتایا تو بھائی بولا کہ تمہارے پاس اب ایک وہی شخص ہے جس کے پاس تمہیں رہنا ہے، اس لیے تم اسے تنگ مت کرو، جیسے وہ رہ رہا ہے اسے رہنے دو، وہ تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر رہا۔ ایسے حالات میں اتنا ہی کافی ہے۔ میرا بھائی یہ بات کر کے اپنی کال کاٹ گیا تھا اور میں مجسمہ بن کر بیٹھی رہی تھی۔ میرے باپ کا ایسا کون سا کام تھا کہ وہ یوں اچانک چپ چاپ چلے گئے اور رابطہ بھی نہیں کیا؟ میں شدت سے رونا چاہتی تھی۔ میری زندگی ہی الجھ کر رہ گئی۔ کچھ دن تو میں نے رو دھو کر گزار دیے۔ پھر اپنے شوہر کا یوں دور دور رہنا مجھے کھٹکنے لگا۔ شادی کے بعد بھی میرا شوہر مجھ سے گریز برت رہا تھا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اپنے شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پورا گھر سنبھالنے لگی۔ میرا شوہر پہلے روز سے ہی بنا بنایا کھانا گھر لاتا تھا۔ میں نے گھر میں ذائقے دار کھانا بنانا شروع کر دیا، اپنے شوہر کا انتظار کرتی، مگر جب وہ آتا تو کھانا لے کر خود کھانے لگ جاتا۔ میں اسے متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تو وہ عجیب سی بات بولتا جو مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کرتی۔ وہ کہتا کہ نقاب کر لو ورنہ مجھے گناہ ملے گا۔ وہ نمازی اور نیک انسان تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اپنی بیوی کو دیکھنے سے کیسے گناہگار ہو سکتا تھا۔ ایک گھر میں رہ کر بھی وہ مجھ سے مکمل پردے میں رہتا تھا۔ میں جو بھی کام کرتی وہ کرنے دیتا تاکہ میں اسے تنگ نہ کروں۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی توجہ اور محبت ملے۔ یہ حق تو اللہ نے عورت کو دیا ہے، مگر میرا شوہر پہلے روز سے ہی یہ حق کھا رہا تھا۔ میں چاہے کتنا بھی بن سنور لیتی وہ مجھے توجہ نہیں دیتا تھا اور مجھے اسی بات کا صدمہ تھا۔ ہماری شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر آج بھی میرے سج سنور کر سامنے جانے پر متوجہ ہونے کی بجائے مجھے اندیکھا کر گیا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بے حسی پر ماتم کرتی اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے ناکام عورت ہوں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کاش میں اس انسان سے شادی کرنے کی بجائے اپنے چاہنے والوں میں سے کسی ایک کو چن لیتی تو آج میری زندگی الگ ہوتی۔ آج میرا دکھ بانٹنے کے لیے میرا کوئی بھی اپنا میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے وہ رات بھی روتے ہوئے گزار دی۔
صبح اٹھی تو سوچ لیا کہ میں اپنے شوہر سے 2 ٹوک بات کروں گی۔ اگر وہ مجھے قبول نہیں کر رہا تھا تو میں طلاق لینے کو تیار تھی۔ میں نے اس روز گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس بات پر میرا شوہر مجھ سے ضرور سوال کرے گا، مگر جب وہ صبح گھر سے نکلا سارا دن واپس نہیں آیا۔ صاف لگ رہا تھا وہ مجھ سے ہی تو بچ رہا تھا۔ میں بھی مزید ایسی بے قدری برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے گئی تو عین اسی وقت میرا شوہر گھر آ گیا اور آتے ہی معمول کے مطابق میرا سامنا کیے بنا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پہلی بار اس نے خود کھانا کھا لیا۔ اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میری نظر میں ایسا مرد قابل عزت تھا ہی نہیں جو بیوی کو اس کا حق نہ دے۔ رات ہوئی تو میں دبے پاؤں اپنے شوہر کے کمرے میں جا پہنچی۔ اس وقت میرا شوہر عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ عشاء کی نماز گھر میں ہی پڑھتا تھا، کیونکہ شادی کے بعد شروع کے دنوں میں نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے رات کے وقت گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد سے وہ عشاء کی نماز گھر میں ہی ادا کرتا تھا، مگر مجھے اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہو تو اس سے سونے سے پہلے اس سے بات کروں۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ میرا شوہر تو نماز ادا کر کے سو چکا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لائٹ جلائی اور اپنے شوہر کے سامنے چلی گئی۔ دن کے وقت تو وہ میرے سامنے آنے سے گریز برتتا تھا اور اپنا چہرہ بھی چھپا لیتا تھا، اس لیے سویا ہوا پا کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا شوہر تھا ہی نہیں۔ اگر وہ کوئی انجان شخص ہوتا تو میں اسے اپنا شوہر مان بھی لیتی، مگر سامنے موجود مرد کو میں اچھی طرح جانتی تھی اور یہی بات میرے اوسان خطا کر گئی۔ میں نے اپنی شادی کا تقریباً 1 ماہ اس انسان کے ساتھ گزارا تھا جو میرا شوہر نہیں تھا۔ میں اچانک روتے ہوئے دھڑم سے زمین پر گر چکی۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میرے اعصاب کو یہ شدید جھٹکا لگا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے ایک دم سب یاد آیا۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی اس نے مجھے بستر پر سلا دیا، مگر خود ہمیشہ کی طرح غائب ہو گیا۔ میں اس رات بہت زیادہ روئی۔ مجھے لاڈ پیار سے پالنے والے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا تھا؟ مجھے لگا کہ میں اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ خاوند بیوی جیسے اتنے پاکیزہ رشتے کو استعمال کیا گیا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ شادی کے نام پر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو شاید اس روز رخصت ہونے کے بجائے خودکشی کر لیتی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، نہ میں کسی سے سوال کر سکتی تھی، نہ ہی کسی کو کچھ بتا سکتی تھی۔ بھائی کا نمبر اس روز بات ہونے کے بعد غصے سے ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ اگر نمبر موجود ہوتا تو بھی شاید میرا بھائی میرا یقین نہ کرتا اور مجھے پاگل یا غلط سمجھ لیتا، مگر میں یوں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا نام یاد تھا، کیونکہ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کا نام بہت اچھی طرح سنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس گھر سے نکل کر ارد گرد کے لوگوں سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھوں گی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مجھے ضرور بتا دے گا۔ صبح میں نے خالی گھر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازہ کھولا اور گلی میں دروازے کے ساتھ دوسرے گھر سے جو عورت نکل رہی تھی وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا وہ اسی محلے میں رہتی ہے؟ تو وہ نرمی سے بولی، ہاں یہ میرا گھر ہے، تم اندر آ جاؤ، اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں اس عورت کے گھر چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے بٹھایا اور بولی کہ ہم سب محلے والے سوچ رہے تھے کہ اس گھر میں آنے والی لڑکی شاید لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی، اس لیے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس عورت کے سوال پر مجھے رونا آنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ پچھلے کئی روز سے میں کس مشکل کا شکار تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اچانک اس سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو وہ میرے شوہر کے نام پر ٹھٹک گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اسے میرے سوال پر یقین نہ آیا۔
میں نے اس سے اس حرکت کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بے یقینی سے بولی، کیا تم نہیں جانتی ہو؟ کہاں گیا وہ؟ اس عورت کا لہجہ مجھے انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو اس عورت نے جو بات مجھے بتائی میری روح کو چیر کر رکھ گئی۔ وہ عورت بہت دکھ سے بولی، وہ بیچارہ تو شادی سے 1 روز پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موقع پہ مر گیا۔ ہم سب کو اس جوان موت کا بہت صدمہ پہنچا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ عورت افسوس سے نہ جانے کیا بول رہی تھی اور میں ساکت سی بیٹھی تھی۔ میرا شوہر مر چکا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں تھی۔ ہمارا نکاح ہماری شادی سے 3 روز پہلے سادگی سے ہوا تھا۔ اگر وہ شادی سے 1 روز پہلے مرا تھا تو وہی میرا شوہر تھا۔ میں بیوہ ہونے کے بعد رخصت ہو کر آ گئی تھی اور ایک نامحرم کے ساتھ رہتی ہوئی اس کی توجہ طلب کرتی رہی تھی۔ مجھے لگا میرا سانس بند ہو جائے گا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اس عورت کو بولتا چھوڑ کر میں اپنے گھر بھاگ آئی۔ میرا سارا وجود لرز رہا تھا۔ شام ہوئی تو اجڑی ہوئی حالت میں اس شخص کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی، وہ جو میرا دیور تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے اپنے کمرے میں بند رہتا تھا، میرے پاس بالکل نہیں آتا تھا۔ معمول کے مطابق وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ میری اس اچانک حرکت پر بوکھلا گیا۔ میں غصے سے اس پر چیخ رہی تھی کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ میرے شوہر کی موت کے بعد وہ میرے گھر والوں کو دھوکہ لے کر کیسے مجھے بہا لے آیا۔ وہ میری بات پر خاموش رہا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے سمجھاتا، میری پریشانی کا حل نکالتا۔ میں چپ چاپ اس نامحرم کے ساتھ رہوں۔ میں یہ سوچ نہیں پا رہی تھی میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا گیا تھا۔ میں اپنے دیور پر غصہ ہو رہی تھی اور وہ سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں بری طرح رونے لگی اور اسے بھرا بلا کہنے لگی۔ اس نے کہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے باپ نے مجھے ایسا کرنے کا کہا۔ میں نے اپنے وعدے کا پاس رکھا اور تمہاری حفاظت کی۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہنے لگا، اس لیے میں نے ہمیشہ آپ سے پردہ رکھا اور کبھی کوئی نازیبا حرکت نہیں کی۔ اس بات پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ اس نے اب تک میرا پردہ قائم رکھا تھا اور میں سچ سے ناواقف تھی، اس لیے کئی بار اس کے سامنے گئی تھی مگر وہ نظریں جھکا جاتا تھا۔ میرے رونے پر اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ حیات نہیں تھے، صرف وہ دونوں بھائی اس گھر میں رہتے تھے۔ اس کا بھائی میرے باپ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کا بھائی ایک حادثے میں مرا تو وہ صدمے سے اپنے حواس کھونے لگا۔ اگلے روز اس نے خود کو سنبھالا اور رخصتی سے پہلے میرے باپ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے، شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ میرے باپ سے ملا تو میرا باپ پہلے سے ہی پریشان بیٹھا تھا۔ میرے باپ نے اسے بتایا کہ ان کے کالج میں انہوں نے کسی لڑکے کو سزا دی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لڑکا دل کا مریض ہے۔ اس لڑکے کو سزا کے دوران دل کا دورہ پڑ گیا۔ وہ لڑکا کسی زمیندار گھرانے کا تھا۔ وہ لوگ میرے باپ کے دشمن بن گئے اور انہیں مارنے پر تل گئے۔ میرا باپ میرے لیے پریشان تھا۔ انہوں نے میرے دیور سے کہا کہ ابھی وہ خاموشی سے دلہن لے جائے اور اس کی حفاظت کرے۔ معاملہ سلجھ جانے پر وہ مجھے خود سچ بتاتے اور گھر لے جاتے، مگر انہیں موقع نہیں ملا اور میری رخصتی سے اگلے روز صبح صبح پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ میرا باپ تب سے اب تک جیل میں تھا۔ اسی وجہ سے بھائی نے مجھے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ میرا دیور یہ سب بتا کر خاموش ہو گیا اور میں سکتے کی کیفیت میں چلی گئی۔ مجھے پریشانی سے بچانے کے لیے میرے باپ نے یہ سب کیا تھا۔ میں یہ سب سن کر رونے لگی۔ میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ کا کیس ختم ہونے والا ہے اور وہ جلد آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ اس اسٹوڈنٹ لڑکے نے میرے باپ کو بے قصور کہا تھا اور بتایا تھا کہ میرا باپ اس کی بیماری کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس بات کے چند روز بعد ہی میرا باپ آزاد ہو کر آ گیا۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ چند ماہ بعد میری پھر سے شادی ہے اور میری شادی اسی دیور سے ہو رہی ہے کیونکہ میرے باپ کا کہنا ہے
جو مرد ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ رہ کر بھی اس کی عزت کی حفاظت کرے وہی مرد قابل بھروسہ ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے باپ سے پورا اتفاق ہے۔ ایسی ہی سچی کہانیاں اور سچے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔